مومن ہونے کی علامت ہے۔ نماز پڑھی خوشی ہوئی، روزہ رکھا خوشی ہوئی، تہجد پڑھنے کی توفیق ملی خوشی ہوئی، صدقہ خیرات کیا خوشی ہوئی، قرآن کی تلاوت کی، اللہ کا ذکر کیا خوشی ہوئی، اور اس طرح کی مبارک مجلسوں میں آئے، دل باغبان ہوا، دل میں خوشی اور فرحت اور سکون آیا، یہ دلیل ہے کہ تمہارے دل میں ایمان ہے۔ گناہ ہو گیا، فوراً احساس ہوا، ندامت ہوئی، صدمہ ہوا، غم ہوا، بے چینی ہوئی، اضطراب ہوا، بے قراری ہوئی، اور فوراً خیال ہوا کہ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، تو یہ علامت ہے کہ تمہارے دل میں ایمان موجود ہے۔ تو ان مجالس میں مسلمانوں کا آنا یہ ان کے ایمان کی نشانی ہے، اور یہ ان کے ایمان کی علامت ہے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ ہے، اور جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، اور حضور علیہ السلام کی محبت ہے۔ یاد رکھیے، محبت اس کیفیت کا نام ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیفیات وہ ہوتی ہیں جن کو لفظوں میں بیان نہ کیا جا سکے۔ جو کیفیت لفظ میں بیان ہو جائے وہ کیفیت ہی کیا ہوگی؟ آپ اگر کسی سے پوچھیں کہ تو ذرا مجھے بتا، جب تیری پہلی نظر بیت اللہ اور خانہ کعبہ پر پڑی، تیرے دل کی کیا کیفیت تھی؟ وہ کہے گا میں بتا نہیں سکتا، الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنی اس کیفیت کو بیان کروں۔ آپ اگر کسی سے پوچھیں کہ تو گنبد خضرا کے جب نظارے کر رہا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک میں حضور کے روضہ مبارک کو دیکھ رہا تھا، تیرے دل کی کیفیت کیا تھی؟ وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکے گا۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ جب تو مواجہ شریف پر کھڑا اور اپنی گردن جھکائے حضور علیہ السلام کی خدمت میں روضہ مبارک پر صلاۃ و سلام پڑھ رہا تھا، تیرے دل کی کیفیت کیا تھی؟ وہ کہے گا میں اپنے دل کی کیفیت کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ کیفیتیں لفظوں میں نہیں آ سکتی۔ مثال سے سمجھ لیں، مثلا ہمیں پیاس لگتی ہے، یہ پیاس کی ایک حالت اور کیفیت کا نام ہے، مگر آپ کسی سے کہیں کہ ذرا تم اپنے پیاس کی کیفیت کو لفظوں میں بیان کرو، وہ کہے گا یہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، جب تمہیں پیاس لگے گی خود بخود پتہ چل جائے گا۔ آپ کسی کو کہو بھوک جو لگتی ہے اس کی کیفیت کو پوری طرح لفظوں میں بیان کرو، وہ کہے گا یہ بھوک کی کیفیت کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، یہ جب تمہیں بھوک لگے گی تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا بھوک کیا ہوتی ہے اور پیاس کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں اور بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت یہ کیفیت والوں کو ہی پتہ ہوتا ہے، مجھے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، اور اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی محبت کی نشانیوں میں اور حضور کی محبت کی علامتوں میں ایک علامت ہے مدینہ طیبہ سے محبت، مدینہ منورہ سے محبت۔ اب کسی عاشق رسول کو اور کسی مسلمان کو اگر مدینہ طیبہ سے محبت ہے تو ظاہر ہے کہ وہ محبت حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہے، اور یہ اس کی محبت علامت ہے اس بات کی، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں سرکار کی محبت ہے، اس کے دل میں تاجدار مدینہ کی محبت ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اگر آپ غور کریں اس مجمع میں کئی اہل علم بھی موجود ہیں، مگر انشاءاللہ اس بات کو عوام بھی سمجھ جائیں گے۔ آپ بتائیے کہ اصل میں تو مقام جو ہے وہ مکہ المکرمہ کا نمبر 1 پر ہے، اس لیے کہ مکہ المکرمہ میں حج ہوتا ہے، بیت اللہ مکہ المکرمہ میں ہے، اللہ کی رحمت کا تجلیات کا مرکز تو بیت اللہ ہے، آپ کا اور میرا حج مکہ المکرمہ میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی حاجی جائے اور وہ حج کر کے مکہ، عرفات، منی، مزدلفہ سے آ جائے، وہ مدینہ طیبہ نہ جائے، بے وفائی تو کہلائے گی، یہ بے مروتی تو کہلائے گی، یہ عشق و محبت کے خلاف تو ہوگا، لیکن اس کا حج ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حج کے تمام مناسک مکے میں ہے، طواف زیارت وہاں ہے، صفا مروہ کی سعی وہاں ہے، اور اس کے قریب میں منی میں جانا ہے، عرفات جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے۔ تو اس لحاظ سے مکہ المکرمہ کا مقام تو بڑا اعلیٰ ہے، مکہ المکرمہ تو بڑا افضل ہے، اس کی نسبت بھی اللہ سے ہے کہ وہاں اللہ کی رحمت کا مرکز ہے، وہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں بیت اللہ ہے، تجلیات خداوندی کا وہ مرکز ہے۔ پوری دنیا کا مسلمان نماز گھر میں پڑھے یا دفتر میں، مسجد میں پڑھے یا کہیں بھی پڑھے، وہ اپنی نماز کا رخ بیت اللہ کی طرف ہی کرتا ہے۔
اس کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوتی، گویا اس کی عبادت کا مرکز بیت اللہ ہے، اس کی نماز کا قبلہ بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ مکہ المکرمہ میں ہے۔ تو ان وجوہ کی بنا پر مکہ المکرمہ کا بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ مکہ المکرمہ تو ایک نبی اور پیغمبر نے آباد کیا ہے، یہ تو شہر نہیں تھا، یہ تو وادی غیر ذی زرع تھا، یہاں تو کوئی رہتا ہی نہیں تھا، یہاں تو پہاڑی پہاڑ تھے، یہاں سبزے کا نام و نشان نہیں، سبزہ وہاں جہاں پانی ہو، یہاں تو پانی نہیں تھا تو سبزہ کہاں سے آ جاتا؟ خود اللہ نے اس شہر کی اس حالت کو قرآن میں بیان کیا کہ یہ تو وادی غیر ذی زرع تھا، لیکن اس مکے کو آباد کس نے کیا؟ اللہ کے خلیل نے کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ تو مکہ المکرمہ یہ شہر وہ ہے جس کو اللہ کے خلیل نے، اللہ کے پیغمبر نے، جن کو بعض معنی کے اعتبار سے ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا۔ اور پھر صرف ابراہیم علیہ السلام نے نہیں، ان کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بھی آباد کیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے بھی آباد کیا۔ گویا اس شہر مکہ کو نبی نے آباد کیا، نبی زادے نے آباد کیا، اور پیغمبر کی بیوی نے آباد کیا۔ یہ ہے مکہ المکرمہ کا مقام اور اس کا شان۔ مکہ المکرمہ اس اعتبار سے بہت اعلیٰ اور افضل ہے، لیکن ذرا سچ بتانا، ہمارے دل میں جتنی مکہ المکرمہ کی محبت ہے، الحمدللہ اللہ کا انعام ہے، مگر اس سے زیادہ ہمارے دلوں میں محبت کس شہر کی ہے؟ سارے بولو، دیکھو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، سچ سچ بولو۔ کتنی محبت ہے؟ مدینہ مدینہ، جو لوگ نعتیں پڑھتے ہیں، کسی نے یہ نہیں پڑھی مکہ 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 مکہ، ساری نعتیں مدینہ طیبہ میں پڑھتے ہیں، اشعار بھی مدینہ منورہ میں پڑھ رہے ہیں، ہر ایک مدینہ منورہ کے اشعار پڑھ رہا ہے۔ مدینہ منورہ کی محبت ہمارے دلوں میں، مکہ کی عظمت ہے، مدینہ طیبہ کی محبت ہے۔ ماشاءاللہ، مکہ المکرمہ کی عظمت ہمارے دل میں بہت ہے، مدینہ منورہ کی عظمت بھی ہے مگر محبت زیادہ ہے۔ اگر آپ موازنہ کریں، اگرچہ یہ فیصلہ کرنا تو مشکل ہے، کس کی عظمت زیادہ، کس کی عظمت کم، کس کی محبت زیادہ، کس کی محبت کم، اگرچہ اس کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، غور کریں، ہر ایک کی عظمت اور محبت بہت ہے، لیکن اگر مقابلہ ہو بھی جائے تو غیر اختیاری طور پر دل کی آواز یہ ہے کہ ہمارے دل میں مدینہ منورہ کی محبت زیادہ ہے۔ اور یہ مدینہ طیبہ کی محبت زیادہ ہونا یہ کوئی خلاف شریعت نہیں ہے، یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی نتیجہ ہے جناب نبی کریم رحمت عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا۔ ہمارے دلوں میں جو مدینہ منورہ کی محبت زیادہ ہے، یہ حضور کی دعا کی وجہ سے ہے۔ یہ کوئی فتویٰ نہ لگا دے، کوئی بڑا مباحث بیٹھا ہوگا وہ میرے اوپر کہیں فتویٰ نہ لگا دے، تو میں دلیل بھی دے رہا ہوں کہ مدینہ منورہ کی محبت کا زیادہ ہونا یہ غیر اختیاری ہے، یہ فطری ہے، اور یہ اصل وجہ اس کی حضور علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب حضور علیہ السلام مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں آئے تو مدینہ منورہ میں آنے کے بعد جو مہاجر صحابہ تھے حضور کے ساتھ مکہ چھوڑ کر آئے تھے، انہیں مکہ یاد آیا کرتا تھا، وہ مکے کو یاد کیا کرتے تھے، اس لیے کہ مکہ کوئی عام شہر تو نہیں ہے، وہ خانہ کعبہ وہاں ہے، حجر اسود وہاں پر ہے، زمزم کا کنواں وہاں ہے، طواف کی عبادت جو پوری کائنات میں کہیں نہیں وہ مکہ المکرمہ میں ہے، صفا مروہ وہاں ہے جو شعائر دین میں سے ہے، یہ تمام وہاں نظام رحمت ہے، وہاں پر حکیم ہے، وہاں پر منتظم ہے، وہاں باب بیت اللہ ہے، کتنی قدم قدم پر رحمتیں ہیں۔ لیکن مکے سے آنے والے صحابہ مدینے میں آ کر مکے کو اسی وجہ سے یاد کیا کرتے تھے، اور مکے کی جدائی ان کو غمزدہ کرتی تھی، پریشان کرتی تھی، تو حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور یہ دعا آپ نے پڑھی ہوگی، حدیث میں یہ دعا کی ہے، حضور نے یہ دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد۔ یہ الفاظ بھی ضرورت ہے، حضور نے دعا کیا، اللہ ہمارے دل میں جتنی محبت مکے کی ہے اتنی مدینے کی ڈال دے۔ پھر حضور نے اسی پر اتفاق نہیں کیا، برابر ہوئی تو کیا ہوا، فرمایا اللہ مدینے کی محبت مکے سے بھی زیادہ ڈال دے۔ سارے کہو سبحان اللہ، بڑے آواز سے کہو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، یہ پیچھے والے بھی کہیں سبحان اللہ۔
مدینہ منورہ کی محبت کا زیادہ ہونا یہ حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت سے۔ حضور نے یہ دعا فرمائی ہے، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، اور او اشد پہلے کہا جتنی مکے کی محبت اتنی ڈال دے، نہیں گئی، کہا یا اللہ مدینے کی محبت مکے سے بھی زیادہ ڈال دے۔ اسی لیے مدینہ حالانکہ آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو بتایا مکے کو آباد کیا اللہ کے پیغمبر نے، پیغمبر کے شہزادے نے، پیغمبر خلیل ابراہیم خلیل اللہ نے، اسماعیل ذبیح اللہ نے علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم کی بیوی نے اور حضرت اسماعیل کی گویا والدہ نے، انہوں نے آباد کیا۔ جبکہ مدینہ منورہ کو ابتدا میں کس نے آباد کیا تھا؟ وہاں مشرکین رہتے تھے، وہاں تو یہودی رہتے تھے، مکے میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ مکے میں آئے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، مکے میں کوئی نہیں رہتا تھا، اسماعیل علیہ السلام رہے۔ جہاں ضروریات زندگی نہ ہو، جہاں سامان زندگی نہ ہو، وہاں کون رہتا ہے؟ وہاں اللہ کا نبی ہی رہتا ہے، وہاں اللہ کا پیغمبر ہی رہتا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو آباد کیا، اسماعیل نے اس شہر کو بنایا اور ان کی والدہ نے بنایا، جبکہ مدینہ منورہ اس کو یہودیوں نے بنایا، اس کو مشرکین نے آباد کیا۔ وہاں پہلے مشرک رہتے تھے، وہاں یہودی رہتے تھے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے تو میں کہا کرتا ہوں جب حضور کے مبارک قدم مدینے میں لگے تو اس کا نام بھی بدل گیا، اس کا مقام بھی بدل گیا، اس کا نام بھی بدل گیا، اس کا مقام بھی بدل گیا۔ پہلے اس کا نام کیا تھا؟ یثرب، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اس کا نام یثرب تھا۔ اب یثرب سے اس کا نام تبدیل ہوا مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، مدینہ پاک۔ حضور کے قدموں کی برکت سے شہر کا نام بدلا، صرف نام نہیں بدلا، مقام بھی بدلا۔ مقام یہ بدلا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میرے شہر مدینہ میں ایمان کے ساتھ فوت ہوگا وہ کل قیامت کے دن بغیر حساب کی جنت میں جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ مجھے اپنے روضہ مبارک سے اٹھائیں گے، سب سے پہلے اللہ مجھے اٹھائیں گے، پھر ابو بکر و عمر کو اٹھائیں گے اور میرے یہ دائیں اور بائیں ہوں گے، میں ان کے درمیان میں کھڑے ہو کر جنت البقیع والوں کے پاس جاؤں گا تو اللہ میرے سامنے جنت البقیع میں جو سوئے ہوئے لوگ ہیں ان کو قبروں سے اٹھائیں گے، میں یہیں کھڑے ہو کر مکے والوں کا انتظار کروں گا۔ یہ نہیں فرمایا میں مکے جاؤں گا، فرمایا مکے والے یہاں آئیں گے۔ یہ نہیں فرمایا میں مکے جاؤں گا جنت البقیع والوں کو لے کر، ابو بکر عمر شیخین کو لے کر، نہیں فرمایا مکے والے یہاں مدینے آئیں گے۔ کیا شان ہے! اور فرمایا جب یہ آئیں گے تو میرے ایک طرف مدینے والے ایک طرف مکے والے، میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اور جا کر میں پہلے سفارش کروں گا مدینے والوں کی، اللہ مدینے والوں کو جنت میں داخل کر دے، پھر میں سفارش کروں گا مکے والوں کی۔ جب یہ بات میں طالب علموں سے درسگاہ میں عرض کر رہا تھا تو میں نے کہا یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام سفارش کریں گے تو پہلے نمبر پر مدینے والوں کی، دوسرے نمبر پر مکے والوں کی، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ وحی کیوں نہیں اتار دی جب یہ بیان فرما رہے تھے کہ میرے محبوب ترتیب بدلو، آپ نے سفارش پہلے مکے والوں کی کرنی ہے پھر مدینے والوں کی کرنی ہے۔ مکہ وہ شہر ہے جس کو مجھ سے نسبت ہے، مدینہ وہ ہے جس کو آپ سے نسبت ہے، جو ظاہر ہے اللہ کی نسبت پہلے ہے، حضور کی نسبت بعد میں ہے، مگر یہ وحی اللہ نے حضور پر نہیں اتاری جب حضور یہ بات فرما رہے تھے۔ کیوں؟ گویا اللہ نے فرما دیا میرا محبوب جس پہ تو راضی ہم اس میں راضی، کیونکہ ہم نے قرآن میں کہا تھا، ہم نے قرآن میں کہا تھا ہم آپ کو راضی کریں گے۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کو راضی کرے گا۔ میں اس آیت کی روشنی میں ایک جملہ عشق کی زبان میں کہتا ہوں، میں اپنے طالب علموں سے کبھی کبھی پوچھا کرتا ہوں تم وجدی ہو یا نجدی ہو؟ یعنی عشق و محبت والے ہو یا نہیں؟ تو طلباء سمجھ گئے تو کہا کرتے ہم وجدی ہیں۔ کیا ہے؟ تو آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں آپ وجدی ہیں یا نجدی ہیں؟
عشق و محبت والے. تو میں عشق و محبت کی روشنی میں قرآن کی اس آیت کا معنی یوں بیان کیا کرتا ہوں کہ جب اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں تجھے راضی کروں گا، تو میں کہتا ہوں ساری کائنات اللہ کو راضی کرتی ہے، اللہ اپنے محبوب کو راضی کرتا ہے. تو اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ کی محبت حضور کی محبت کی نشانی ہے، اور مدینہ طیبہ کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ ہے. مدینہ منورہ کی محبت کیوں زیادہ ہے؟ میں ذرا ایک اور واقعے سے اس کو واضح کرتا ہوں. میرے استاد تھے جن سے میں نے بخاری شریف جلد اول پڑھی ہے، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. یہ میرے استاد تھے. میں نے ان سے بخاری شریف بھی پڑھی اور فنون کی کتابیں حمداللہ، صدرہ، ملا حسن اور سلم العلوم بھی میں نے ان سے پڑھی. اور عزیز طلبہ، میں نے ملا حسن اور سلم اور حمداللہ اور صدرہ اپنے محتمم بننے کے زمانے میں پڑھی. میں ایک ہی سال میں خیر المدارس کا محتمم یعنی خادم بھی تھا، میں مدرس بھی تھا، طالب علم بھی تھا. میری اپنی سند پر میرے دستخط ہے، اس سے میری سند کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ میں تھوڑے عرصے کے بعد محتمم بن گیا. 20 سال کی عمر تھی تو میں نے بطور محتمم اپنی سند پر خود دستخط کیے. تو میں اس زمانے میں طالب علم، اب بھی طالب علم ہوں، اللہ ہمیشہ طالب علم رکھے. تو مجھے حضرت کشمیری رحمۃ اللہ نے جب پڑھایا سلم اور ملا حسن اور حمداللہ صدرہ، تو فرمایا حنیف جب میں نے اپنے استاد سے یہ کتابیں پڑھی تھیں تو میں روزانہ سبق اپنے استاد کو کتاب بند کر کے زبانی سناتا تھا. تو نے بھی مجھے روزانہ زبانی سنانا ہے اور اخیر سال میں پوری کتاب زبانی سنانی ہے. الحمدللہ میں نے اپنے استاد کو یہ کتابیں زبانی سنائی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس کے پڑھنے کو لوگ حرام سمجھتے ہیں منطق اور فلسفہ پڑھنے کو ہے، تو بہرحال ہمیں کہتے رہتے ہیں وفاق والوں نکالو نکالو نکالو. حالانکہ اس کی وجہ سے آج میں ہم نے جو مدارس کا مقدمہ لڑتے ہیں یہ اسی منطق فلسفے کی برکت سے لڑتے ہیں اور قرآن و حدیث کی برکت سے لڑتے ہیں. خیر بات سے بات، میرے استاد حضرت کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے ہیں. یہ استاد تھے حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. میرے یہ استاد تھے حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو قاری طیب صاحب کے بیٹے تھے. اور میرے یہ استاد تھے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور مولانا سلیم اللہ خان تھے ان کے شاگرد تھے. اور میرے یہ استاد تھے حضرت مفتی بنی حسن صاحب ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مفتی بنی حسن صاحب ان کے شاگرد تھے اور یہ تمام ان کے شاگرد تھے دارالعلوم دیوبند میں. دارالعلوم دیوبند میں ان سے پڑھتے ہیں. اور یہ ساتھی تھے حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوڑا پھٹک والوں کے، ایک ہی زمانے میں یہ دارالعلوم دیوبند میں مدرس بنے تھے. تو حضرت کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں تشریف لے جاتے تھے حرمین شریفین، اور پورا رمضان کا مہینہ وہی رہتے تھے حرمین شریفین میں. اور زیادہ ان کا قیام رہتا تھا مدینہ منورہ. مکہ المکرمہ گئے، عمرہ کیا، واپس مدینے. جمعہ رات کو جاتے تھے، شب جمعہ میں عمرہ کرتے تھے، جمعہ کا نماز وہاں پڑھتے، رات کو تراویح پڑھتے، پھر مدینے آ جاتے. تو میں بھی 2-3 سفروں میں حضرت کے ساتھ تھا. سعادت ملی کہ میں نے ان کو طواف بھی کرایا. صفا مروہ کے درمیان بھی ہم ان کے ساتھ صحیح کرتے، ضعیف ہو گئے تھے. حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میرے استاد تھے ان کے شاگرد تھے. ہم ایک طرف مولانا صدیق صاحب ہوتے، ایک طرف میں ہوتا، اور ہمیں یہ سعادت نصیب ہوتی تھی کہ ہم صفا پر بھی ان کو بٹھا کر ان کے پاؤں دباتے تھے اور مروہ پر بھی پاؤں دباتے تھے، ٹانگیں دباتے تھے، پھر وہ اگلے چکر کے لیے جاتے تھے. میں بلکہ ایک دفعہ کا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی حضرت آپ اگر اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے ویل چیئر لے لیں تاکہ آپ صفا مروہ کے درمیان ویل چیئر پر آپ چل لیں اور آپ کے لیے پریشانی نہ ہو، بڑھاپا ہے، ضعف ہے تو آپ کے لیے چلنا مشکل ہو رہا ہے. تو فرمایا نہیں میں ایسے ہی پیدل چلوں گا اور صفا. اور پھر بڑی پیاری بات فرمایا حضور ہمارے اکابر اتباع سنت کے پیکر تھے اور حضور کی سنتوں کے عاشق تھے. مجھے اب تک یاد ہے، یہ روایت بلا واسطہ ہے، میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے. حضرت کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت اللہ کا طواف کرنا تو اونٹنی پر ثابت ہے کہ سواری پر آپ نے سوار ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا، لیکن صفا اور مروہ کے درمیان یہ حضور کا اونٹنی پر سوار ہو کر کرنا ثابت نہیں، یہ پیدل کرنا ثابت ہے۔ تو جو طواف سواری پر ثابت تھا وہ تو میں نے بغیر دین چیر کے کر لیا، مجھے ضرورت نہیں پڑی، اور یہ حضور سے ثابت نہیں، میں کیوں کروں؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ موت آ جائے گی، اس سے اچھی موت کیا ہوگی کہ صفا مروہ کے درمیان میری موت آ جائے۔ فرمایا میں اسی طرح کروں۔ طواف کا معنی چکر لگانا، پھر یہ بات بھی فرمائی، فرمایا طواف کا معنی چکر لگانا، آپ چکر بیت اللہ کے کسی کے کندھے پر لگا لیں، آپ دین چیر پر لگا لیں، یہ ہو گیا طواف، کیونکہ اس کا معنی چکر لگانا ہے۔ اور صفا مروہ کے درمیان اس کا نام سعی ہے، اور فرمایا سعی مشی بالاقدام کو کہتے ہیں، قدموں کے ساتھ چلنا، اس کو سعی کہتے ہیں۔ فرمایا میں یہ قدموں کے، وہ تو حضرت کی حالت میں اور بات، میں کیوں کروں ایسا؟ تو حضرت کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے پوچھا، حضرت آپ مکہ المکرمہ ایک دن 2 دن رہتے ہیں اور جاتے ہیں عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، مدینہ منورہ میں آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں، کیوں؟ بات یہ کر رہا تھا نا کہ مدینہ طیبہ کی محبت۔ تو ہم نے حضرت سے پوچھا، حضرت آپ مکہ المکرمہ میں قیام تھوڑا کرتے ہیں، مدینہ منورہ میں زیادہ، رمضان کا اکثر مہینہ مدینہ منورہ میں گزارتے ہیں، مکے میں صرف گئے آ گئے، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا مکے میں جس کا گھر ہے وہ ملتان بھی مل جاتا ہے، مدینے میں جس کا گھر ہے وہ مدینے میں ہی ملتا ہے۔ اللہ حاضر ناظر کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ تو فرمایا جو مکہ المکرمہ میں ہے وہ ملتان میں بھی مل جائے گا، وہ اللہ ہے، وہ جہاں وہ پہاڑوں میں بھی سنتا ہے، وہ دریاؤں میں بھی سنتا ہے، وہ جنگلات میں بھی سنتا ہے، وہ غاروں میں بھی سنتا ہے، وہ بند کمروں میں بھی سنتا ہے، لیکن میرا صلاۃ و سلام براہ راست میرا محبوب پیغمبر سن لے، میں کہیں اور پڑھوں گا، فرشتے پہنچائیں گے، لیکن میں خود حضور کو صلاۃ و سلام سناؤں یہ صرف مدینے میں۔ شان صحابہ، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، اکابر علماء دیوبند، شہداء ختم نبوت، شہداء ناموس صحابہ۔ اب آپ کو پتہ چلا مدینے کی محبت زیادہ کیوں ہے؟ پتہ چلا؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ بڑی عابدہ زاہدہ، اللہ ہماری بیٹیوں بہنوں کو رابعہ بصریہ بنائے۔ فرماتی ہیں ایک دن خواب میں اللہ کا دیدار ہوا، تو حضرت رابعہ بصریہ نے اللہ سے درخواست کی، اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، اس لیے تو میں راتوں کو جاگتی ہوں، آپ کی عبادت کرتی ہوں، اس لیے تو گناہ سے بچتی ہوں کہ میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، لیکن اللہ مجھے اپنے دل کو جب میں ٹٹولتی ہوں تو آپ کی محبت سے بھی زیادہ حضور کی محبت لگتی ہے۔ یہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا اللہ جل جلالہ سے، تو اللہ نے فرمایا رابعہ پریشان نہ ہو، حضور کی محبت بھی تو میری محبت ہی ہے، وہ محبت بھی تو میری محبت ہے، کیونکہ ان سے محبت بھی تمہیں کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ وہ میرے محبوب ہیں، اس وجہ سے ہے کہ وہ میرے نبی ہیں، اس وجہ سے ہے کہ وہ میرے پیغمبر ہیں، اس وجہ سے ہے کہ وہ میرے رسول ہیں، اس وجہ سے کہ ان کو میں نے یہ مقام اور مرتبہ دیا۔ تو جب حضور علیہ السلام کی محبت اللہ کی محبت ہے تو مدینے کی محبت گویا مکے کی محبت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات سے بات دور چلی گئی کہ محبت وہ کیفیت ہے جو لفظوں میں نہیں بیان کی جاتی، اس کی نشانیاں ہوتی ہیں، اس کی کیا ہوتی ہیں؟ علامتیں اور نشانیاں ہوتی ہیں۔ جیسے مدینہ منورہ کی محبت یہ نشانی ہے کہ تمہارے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت، اگر تمہارے دل میں حضور کی محبت نہ ہوتی تو پھر تمہیں مدینے سے محبت نہ ہوتی۔ مدینہ منورہ کی محبت دلیل ہے حب نبوی کی، مدینہ طیبہ کی محبت علامت ہے حضور علیہ السلام کی محبت۔ اسی طرح جس کو صحابہ سے محبت ہے یہ دلیل ہے جس کو حضور سے محبت ہے، اور جس کو صحابہ سے محبت نہیں دلیل ہے کہ اس کو حقیقت میں حضور سے محبت ہے۔ کیونکہ آپ ہر جمعے میں سنتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم
فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جس کو صحابہ سے محبت ہوگی وہ میری محبت کی وجہ سے ہوگی. حضور فرماتے ہیں جس کو صحابہ سے بغض ہوگا وہ میرے ساتھ گویا بغض رکھ رہا ہوگا. من آذاہم فقد آذانی. جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقد آذى اللہ. جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ. اور جو اللہ کو تکلیف دے گا قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لے گا. تو صحابہ کی محبت بھی حضور کی محبت کی نشانی ہے. اہل بیت کی محبت بھی حضور کی محبت کی نشانی ہے. حضور کے خاندان سے محبت اسی کو ہوگی جس کو حضور سے محبت ہوگی. سرکار سے محبت ہوگی اس سے بھی محبت ہوگی. آپ دیکھیے حدیث میں آتا ہے بڑی عجیب بات ہے. حضور علیہ السلام نے ایک دن فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ نے پڑھا ہوگا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام بخاری نے تو جلد اول ختم ہی اسلام میں سلمان فارسی کے باب پر کی ہے. اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو خود فرماتے 10 سے زیادہ مالکوں کا غلام بنا حق کی تلاش میں. اور اللہ نے بلا اختلاف 250 سال کی ان کو عمر عطا کی. بعض کہتے ہیں 300 سال, بعض کہتے ہیں 350 سال, مگر 250 سال کی عمر میں کسی کا اختلاف نہیں. یہ اتفاقی ہے. اور الحمدللہ مجھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی قبر پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی. عراق میں ان کی قبر ہے, وہاں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رہنے والے فارس کے تھے. یہ ایران کے رہنے والے تھے. یہ مدینے کے رہنے والے نہیں تھے. یہ عرب میں پیدا نہیں ہوئے تھے. ان کی زبان بھی عربی نہیں تھی, فارسی زبان تھی. یہ تو وہاں پہنچے تھے حضور کی انتظار میں. لمبا واقعہ میں عرض نہیں کرتا, جیسے عمر لمبی ہے ایمان لانے کا واقعہ بھی لمبا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک دن حضور نے فرمایا سلمان لا تبغضنی, میرے ساتھ بغض نہ کرنا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی یا رسول اللہ کیف ابغضک وبک ہدانا اللہ, میں آپ سے کیسے بغض رکھوں گا؟ آپ کی وجہ سے تو اللہ نے ایمان کی روشنی دی, آپ کی وجہ سے تو اللہ نے مجھے ہدایت عطا کی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ بغض یہ ہوگا کہ تم عرب سے بغض رکھو. اگر عرب سے بغض رکھو گے یہ مجھ سے بغض رکھنا, یہ میرے ساتھ بغض ہے. اب اہل علم اور شراح فرماتے حضور نے عرب کی بات اس لیے کی کہ سلمان فارس کے رہنے والے تھے. کہاں کے رہنے والے تھے؟ یہ عرب نہیں تھے. تو حضور نے فرمایا عرب سے بغض یہ مجھ سے بغض ہے. مگر مراد حضور کی عرب سے مراد صحابہ تھے. مراد حضور علیہ السلام کی صحابہ تھے. فرمایا میرے صحابہ سے بغض, میرے ساتھ بغض ہوگا. ورنہ عرب میں تو ابو جہل بھی ہے, اس سے تو بغض ہونا چاہیے, قیامت تک ہونا چاہیے. ابو لہب سے, عتبہ, شیبہ سے تو بغض ہونا چاہیے, اور عبداللہ بن ابی سے تو بغض ہونا چاہیے. تو حضور کی مراد عرب سے صحابہ تھے کہ تم فارس. گویا حضور نے ایک جملہ کہنا لگا, حضور نے سلمان فارسی کو تو ویسے خطاب کیا, مراد حضور سے ایران والے تھے, اور ایران والوں صحابہ سے بغض نہ کرنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ بھی زندہ باد. اصل تو زندہ باد اس دن ہوگی جب ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئے. اللہ کرے وہ زندہ باد ہو.